السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب کے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے اردو کے مضمون کا استاد سید سعد الرحمن، اور آج اردو کے مضمون کا دوسرا لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے سبق حسن علی آفندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبق حسن علی آفندی، صفحہ نمبر 30۔ سبق کی بلند خوانی سے پہلے سبق کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق میں ہم ایک تاریخی شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی۔ حسن علی آفندی یہ 1830 میں حیدرآباد سندھ کے ایک محلے آخوند میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی اور پھر انگریزی زبان بھی سیکھی۔ پھر کراچی کی ایک عدالت میں ملازمت کے دوران قانون کا خوب مطالعہ کیا اور بغیر کسی امتحان دیے آپ سرکاری وکیل مقرر ہوئے۔ ترکوں اور یونان کی جنگوں کے دوران آپ نے خوب چندہ جمع کر کے ترکوں کی خوب مدد کی، جس کی وجہ سے آپ کو مجیدی تمغہ اور آفندی کا خطاب عطا کیا گیا۔ ترکی زبان میں آفندی سردار کو کہتے ہیں۔ حسن علی آفندی نے مسلمانوں میں تعلیمی شعور پیدا کرنے کے لیے سندھ بھر میں تعلیمی ادارے قائم کیے اور پھر بعد میں سندھ مدرسۃ الاسلام کے نام سے ایک شاندار مدرسہ تعمیر کیا، جس میں دینی مضامین کے علاوہ انگریزی اور دیگر دنیاوی فنون بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی مدرسے سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 20 اگست 1895 کو خان بہادر حسن علی آفندی نے وفات پائی۔ اگرچہ یہ ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کا تعمیر کیا ہوا مدرسہ اب بھی موجود ہے، جو کہ یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ سبق کا خلاصہ مکمل ہو جانے کے بعد سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ سبق حسن علی آفندی۔ قوم اور ملک کی خدمت کرنے والوں کو لوگ کبھی نہیں بھولتے۔ ان کی یاد ہمیشہ قوم کے دل میں تازہ رہتی ہے۔ حسن علی آفندی بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے قوم اور ملک کی بڑی خدمت کی۔ حسن علی آفندی 1830 میں حیدرآباد سندھ کے آخوند محلے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر حاصل کی۔ اس کے بعد انہیں مکتب میں داخل کیا گیا۔ میروں کی حکومت کے بعد سندھ میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی، اس لیے حسن علی آفندی نے انگریزی زبان بھی سیکھی۔ اپنی اعلیٰ قابلیت کی وجہ سے وہ کراچی کی عدالت میں ملازم ہو گئے۔ عدالت میں ملازمت کرنے کی وجہ سے انہیں قوانین جاننے کا شوق ہوا۔ وہ جلد ہی قانون کے ایسے ماہر ہو گئے کہ قانون کا امتحان دیے بغیر ہی انہیں سرکاری وکیل مقرر کر دیا گیا۔ جب ترکی اور یونان میں جنگ چھڑی تو حسن علی آفندی نے ترکوں کی مدد کے لیے کئی بار چندہ جمع کر کے بھیجا۔ اس خدمت پر ترکی کے خلیفہ نے انہیں مجیدی تمغہ اور آفندی کا خطاب عطا کیا۔ ترکی زبان میں آفندی سردار کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں تک کی بلند خوانی میں نے آپ کو کرائی۔ بقیہ سبق کی بلند خوانی آپ اپنے گھروں میں خود اپنے والدین کی مدد سے کریں گے۔ سبق کے خلاصے اور بلند خوانی مکمل ہو جانے کے بعد اب آتے ہیں سبق کے کام کی طرف۔ سبق کا جو کام آپ کو آپ کی کاپی میں کرنے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ اسی طرح جو کام آپ کو کتاب میں کرنے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کتاب کے اندر کریں گے۔ کاپی میں کام شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات جن کا اہتمام کرنا تمام طلبہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں۔ ٹائٹل پیج کے متعلق پہلے بھی بتا چکے ہیں
کہ ایک پورے صفحے پر سبق کا نام خوبصورت طریقے سے لکھیں گے اور اس صفحے کے اندر خوبصورت رنگ بھریں گے۔ پھر صفحہ نمبر لکھنا شروع کریں گے۔ فہرست کے صفحے میں سبق کا نام، تاریخ اور صفحہ نمبر لکھیں۔ سبق کے سوالات نیلے رنگ کی پینسل سے لکھیں اور جوابات عام پینسل سے لکھیں۔ ہر لفظ لکھنے کے بعد ایک انگلی کا فاصلہ دیں، پھر دوسرا لفظ لکھیں۔ جو کام جس طرح لکھوایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں۔ کاپی میں سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اگلے صفحے سے ہم الفاظ معنی لکھنا شروع کریں گے۔ الفاظ معنی کے لیے ہم صفحے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچیں گے اور اس لکیر کے دائیں طرف ہم الفاظ لکھیں گے اور بائیں طرف ہم معنی لکھنا شروع کریں گے۔ الفاظ ابتدائی معنی ہے شروع، ملازمت نوکری، جنگ چھڑی جنگ ہونا، آفندی سردار، دیگر دوسرے، اس کے علاوہ، قائم بنانا۔ ایک پورے صفحے پر الفاظ معنی مکمل آ جانے کے بعد نئے صفحے سے ہم سوال جواب لکھیں گے۔ نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، حسن علی آفندی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، حسن علی آفندی 1830 میں حیدرآباد سندھ کے آخوند محلے میں پیدا ہوئے۔ ب، حسن علی آفندی نے سندھ مدرسۃ الاسلام کیوں قائم کیا؟ جواب، مسلمانوں کی تعلیم میں پیچھے رہ جانے اور مسلمانوں میں تعلیمی شعور نہ ہونے کی وجہ سے حسن علی آفندی نے سندھ مدرسۃ الاسلام قائم کیا تاکہ مسلمان بھی تعلیم میں آگے بڑھ سکیں۔ جیم، حسن علی آفندی نے ہاسٹل کیوں قائم کیے؟ جواب، حسن علی آفندی نے دور دراز سے آنے والے طلباء کی رہائش کے لیے ہاسٹل قائم کیے تاکہ طلباء اس میں آرام سے رہ سکیں۔ دال، حسن علی آفندی کو کیا خطاب ملا؟ جواب، حسن علی آفندی کو ترکوں کی طرف سے آفندی کا خطاب ملا۔ ہے، آفندی کا کیا مطلب ہے؟ جواب، آفندی ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی سردار کے ہیں۔ واو، حسن علی آفندی نے کب وفات پائی؟ جواب، حسن علی آفندی نے 20 اگست 1895 کو وفات پائی۔ ان کا مقبرہ آفندی ٹاؤن حیدرآباد میں ہے۔ سوال نمبر 5، درجہ ذیل جملوں میں سکتہ کی علامت لگائیں۔ یہ جملے آپ کو کتاب میں بغیر کومے اور بغیر فل اسٹاپ کے لکھے گئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے ہوئے صرف یہ جوابات اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ الف، حسن علی آفندی، پھر کوما ڈالیں گے۔ عربی، پھر کوما ڈالیں گے۔ فارسی، پھر کوما ڈالیں گے۔ سندھی اور انگریزی زبانیں جانتے تھے۔ ب، سلیم، پھر کوما ڈالیں گے۔ کمار، پھر کوما ڈالیں گے۔ جوزف اور خمیوز آپس میں دوست ہیں۔ جیم، باغ میں آم، پھر کوما لکھیں گے۔ انار، پھر کوما ڈالیں گے۔ جامن اور پیپل کے درخت ہیں۔ یہ کام آپ اپنی کتاب میں کریں گے جیسا کہ آپ کو اپنی کتاب کا صفحہ نظر آ رہا ہے۔ سوال نمبر 2، درست الفاظ چن کر خالی جگہوں میں لکھیں۔ الف، حسن علی آفندی جلد ہی قانون کے ڈیش ہو گئے ماہر۔ نمبر 2، حسن علی آفندی نے سندھ مدرسۃ الاسلام قائم کیا۔ نمبر جیم، پاکستان کے بانی ڈیش میں بانی آئے گا۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے سندھ مدرسۃ الاسلام میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ دال، سندھ کے دور دراز کے علاقوں کے شاگردوں کے لیے ایک ہاسٹل قائم کیا گیا ہے۔ حسن علی آفندی کو ترکی حکومت نے مزیدی تمغہ عطا کیا۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ الف، حسن علی آفندی نے قوم کی بڑی خدمت کی۔ ب، میروں کی حکومت کے بعد سندھ میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی۔ جیم، ترکی، آفندی ترکی زبان کا لفظ ہے۔ دال، حسن علی آفندی حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ہے، حسن علی آفندی نے اسکول میں تعلیم حاصل کی۔
اب تک کا جو کام تھا وہ آپ نے اپنی کاپی کے اردو کے حصے میں کرنا تھا، یہ کام آپ اپنے گرامر کے حصے میں کریں گے، جو حصہ آپ نے اپنی کاپی کے درمیان کے اندر بنایا ہے۔ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ معرفہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، جیسے احمد، قرآن پاک، طارق روڈ۔ ان مثالوں میں احمد کسی خاص شخص کا نام ہے، قرآن پاک ایک خاص کتاب کا نام ہے، طارق روڈ ایک خاص سڑک کا نام ہے۔ نکرہ وہ اسم جو عام شخص، چیز یا جگہ کے لیے بولا جائے، جیسے لڑکا، کتاب، شہر۔ ان مثالوں میں لڑکا، کتاب اور شہر سے کوئی سا بھی لڑکا، کتاب اور شہر مراد ہے۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی تعریف پڑھی۔ اس صفحے پر ہم فعل، فاعل اور مفعول کی تعریفوں کو ذکر کریں گے۔ فعل وہ اسم جس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہو۔ فاعل وہ اسم جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے۔ مفعول وہ اسم جس پر کام کیا گیا ہو یا جس کے ذریعے کام کیا جائے۔ مثال، احمد اسکول میں محنت کرتا ہے۔ اس مثال میں احمد فاعل ہے کیونکہ احمد کام کر رہا ہے، اسکول مفعول ہے کیونکہ اسکول میں کام کر رہا ہے، اور محنت کرتا ہے یہ فعل ہے کیونکہ اس کے ساتھ زمانہ، موجودہ زمانہ پایا جا رہا ہے۔ سوال، ان مثالوں میں فعل، فاعل اور مفعول کی نشاندہی کریں۔ اب اسی طرح 4 کالم بنائیں گے۔ ایک کالم پر آپ مثال لکھیں گے، دوسری کالم پہ فعل، تیسری کالم پہ فاعل اور چوتھے کالم پر مفعول لکھیں گے۔ پہلی مثال ہے عمر کتاب خرید رہا ہے۔ فعل کیا ہے؟ خرید رہا ہے، جو اس میں زمانہ حال پایا جا رہا ہے، یعنی موجودہ زمانہ۔ عمر فاعل ہے کیونکہ وہ خریدنے کا فعل کر رہا ہے۔ مفعول کتاب ہے، یعنی کتاب کو خریدا جا رہا ہے۔ اسی طرح علی نے عامر کو مارا۔ مارا فعل، علی فاعل، عامر مفعول کیونکہ عامر نے مار کھائی ہے۔ استاد شاگرد کو پڑھا چکے۔ پڑھا چکے فعل ہے کیونکہ اس میں گزشتہ زمانہ، وہ زمانہ جو گزر چکا ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ استاد پڑھانے کا فعل کر رہے ہیں تو استاد فاعل ہے۔ شاگرد کو پڑھایا جا رہا ہے اس لیے شاگرد مفعول ہے۔ چوکیدار نے اسکول کھولا۔ کھولا فعل ہے، زمانہ ماضی۔ چوکیدار فاعل ہے کیونکہ وہ کھول رہا ہے۔ اسکول مفعول ہے کیونکہ اسکول کھولا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ اسکول کے دیے گئے وقت میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔